أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں شیخ، میں سالم خان بات کر رہا ہوں. ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا. ہاں بولیے. ہاں شیخ، مسئلہ ایسا ہے کہ بھائی یہ قربانی کے تعلق سے جو بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں کہ قربانی کے دن کتنے ہونے چاہیے، 3 دن قربانی ہونی چاہیے یا 4 دن قربانی ہونی چاہیے. اس کے تعلق سے یہ معلوم کرنا تھا کہ قربانی اصل میں قرآن حدیث اور آثار صحابہ کی روشنی میں 3 دن ثابت ہے یا 4 دن. کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ جی میں مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں. بامبے سے؟ جی نہیں، بمبے سے نہیں، مہاراشٹر سے. اچھا. حدیث ہے کہ ایام التشریق ذہن. جی ہاں کہ ایام تشریق پورے کے پورے قربانی کے دن ہے. جی جی. تو ایام تشریق کس کو معلوم ہے نا؟ تو یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، حضرت سعید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. جی جی. اور فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے ان کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے. بخاری کی شرح جو فتح الباری ہے، جی جی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے. جبیر بن مطعم کی جو روایت ہے اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے. ہاں. تو مطلب کون کون سے راوی ہیں اس میں، ذرا بتائیں گے آپ؟ اور راوی کو تو اب دیکھنا پڑے گا کون کون سے راوی ہیں. نہیں، لیکن تین دن کے تعلق سے تو ہمارے اہل حدیث کے علماء بھی کہتے ہیں کہ بھائی قربانی 3 دن ہی ہونی چاہیے، 4 دن صرف ایک عالم ہے حافظ زبیر الفی، ان کے علاوہ کون سے عالم ہیں؟ ابو ذر ضمیر صاحب بھی اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں. وہ نہیں، 3 دن کی قربانی کو صرف وہی نہ کہتے ہیں حافظ زبیر علی زئی. جی جی. اور کون سے عالم ہیں؟ اور بھی بہت سارے علماء نے جیسے کہ فتاوی اہل حدیث کے اندر ہم نے پڑھا کہ قربانی کو 10 دن تک قرار دیا کہ 10 دن تک قربانی کر سکتے ہیں. وہ تو علماء کے 4 مسائل ہیں. علماء نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے 4 نہیں 5 مسلک ہے. قربانی کے تعلق سے 5 مسلک ہے. جی ہیں جی جی. جیسے ایک یہ کہ صرف ایک ہی دن قربانی کی جائے گی. جی جی. دوسرے یہ کہ مینا کے اندر 1 دن کی جائے گی، مینا کے بعد 3 دن کی جائے گی. نہیں تو اہل حدیث کا مسلک تو 4 دن کا ہے نا؟ ہاں، اہل حدیث کا مسلک 4 دن کا ہے. جی جی. لیکن یہ جو جبیر بن مطعم کی جو روایت ہے تو اس میں تو بہت سارا اختلاف اور بہت سارا اضطراب ہے. اس کی سند میں بھی اضطراب ہے، اس کے بہت سارے راوی بھی ضعیف ہے، اور متن حدیث کے اندر بھی بہت سارا اضطراب ہے. مطلب جو اضطراب ہے میرا اسی نمبر پر واٹس ایپ پر اس کو دیجیے. جی. جو اضطراب ہے اسی نمبر پر، جس نمبر پر آپ کال کیے اسی نمبر پر میرا واٹس ایپ بھی ہے. جی جی. نہیں، جیسا کہ ابو ذر ضمیر صاحب نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ جو جبیر بن مطعم کی جو روایت ہے اس کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. کس نے؟ علماء نے ایسا کہا ہے. کس نے؟ ابو ذر ضمیر صاحب ہے نا، پونا والے. اچھا، ابو ذر ضمیر. جی ہاں. یہ صاحب فرماتے ہیں اپنے ویڈیو میں کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا. لیکن وہاں پر انہوں نے سند پر کلام نہیں کیا، اور ضعیف ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 دن ہی قربانی کرنی چاہیے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب ضعیف ہے تب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. جب ضعیف ہے تو کوئی چانس نہیں ہے تو پھر قربانی 4 دن نہیں بلکہ 3 دن ہی ثابت ہوتی ہے نا. ہاں، جب ضعیف اگر وہ روایت ہو جا رہی ہے، جیسا کہ انہوں نے حافظ زبیر علی زئی نے تو لکھا ہے اپنے فتاوا میں کہ قربانی 3 ہی دن ہے. جی جی. تو پھر ابھی 4 دن اہل حدیث کی طرف سے 4 دن کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ تو اب وہ اسی روایت کی بنا پر دیتے ہیں. زبیر بن مطعم، وہی زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. زبیر بن مطعم کی جو روایت ہے یہ الگ الگ کتابوں میں 5 طرق سے مروی ہے. 5 طرق کے اندر 3 طرق کے اندر تو جو راوی ہے ان کا سماع اور ملاقات جبیر بن مطعم سے ثابت ہی نہیں ہے. اچھا. جی. اور اس میں ایک راوی ہے سوید بن عبد العزیز، یہ راوی بھی ضعیف ہے. اس کے بعد پھر ابو معید حفص بن غیلان ہیں، یہ راوی بھی، ان کا بھی سماع جبیر بن مطعم سے اور نافع سے ثابت نہیں ہے.
अब तो ये देखना पड़ेगा ना। नहीं वैसे तो देखो, चलो ये चलो 4 दिन को तो अगर हम छोड़ दे, 3 दिन की बात अगर हम करें तो भाई 3 दिन के ताल्लुक से तो भी कुरान हदीस अपने कुरान शरीफ के अंदर ही तो इसका तज़किरा मिलता है कि अय्याम कुर्बानी जो है ये मुतय्यन है, जिनको अय्याम मालूमात कहा गया है। जैसे कि सूरह हज की जो आयत शरीफा है, आयत नंबर 28, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वयज़कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्याम मालूमात अला मा रज़क़हुमुल्लाहु मिन बहीमतिल अनआम फकुलू मिनहा वअतइमुल बाइसल फ़क़ीर। आयत नंबर 28, इसमें तो अल्लाह ताला ने लिखा है कि जो 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 चौपाए जानवर आपको अता किए गए हैं उनको अय्याम मालूमात में कुर्बान करो अल्लाह के नाम से। तो अय्याम मालूमात के ताल्लुक से तो सारे मुफस्सिरीन ने यही नकल किया है कि अय्याम मालूमात से मुराद 3 ही दिन है। जैसे कि इमाम अबू बकर जस्सास राजी अपने शोहर आफाक जो तफसीर है उनकी अहकामुल कुरान बिल जस्सास के अंदर फरमाते हैं फरवा अन अलीन व इब्न उमरा अन्नल मालूमाती यौम अन्नहरी व यौमान बादहु इज़बा फी अय्यहा शिअता। कहते अली और अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है, इमाम अबू बकर जस्सास फरमाते हैं कि अय्याम मालूमात से मुराद 3 दिन है, और उसमें का एक यौम नहर है और 2 दिन उसके बाद है, यानी कि 11वीं और 12वीं तारीख। इन तीनों दिन में से जिस दिन चाहे आप कुर्बानी कर सकते हैं। और इसी बात को अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी तफसीर के अंदर अल अहकाम अल जामिउ लि अहकामिल कुरान जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 2 में इसकी तफसीर लिखी है कि ला खिलाफा अन्नल मुराद बिहिन नहरु, कि अय्याम मालूमात से मुराद तो कुर्बानी के दिन है। वकान नहरु फिल यौमिल अव्वल, और नहर का दिन तो पहला है, यानी कि कुर्बानी का दिन तो पहला यानी कि 10वीं ज़िलहिज्जा। वह हुआ यौमुल अदहा, और वह यौम अदहा है। वसानी वसालिस। अब देखो अल्लामा कुर्तुबी ने यहाँ पर इस बात भी किया है, नफी भी किया है, मतलब 3 दिन का इस बात किया है, चौथे दिन की नफी की है। आगे फरमाते हैं वलम यकुन फिर राबिई नहरुम बि इजमाइन मिन उलमाइना, कि चौथे दिन कोई कुर्बानी है ही नहीं, हमारे सारे उलमा का इस पर इजमा है। फ़कान राबिउ गैर मुरादिन फ़ी कौली ताला, और ये चौथा दिन अल्लाह ताला के कौल में मुराद भी नहीं है, यानी कि अय्याम मालूमात से उसकी मतलब उसकी मुराद भी साबित नहीं होती है। लिअन्नहु ला युनहरु फ़ीही, इसलिए कि उसमें कुर्बानी की ही नहीं जाती है। तो 3 दिन कुर्बानी तो कुरान से नस्से कतई से साबित है, तो फिर अहादीस की तरफ क्यों जाती है, जो अहादीस मतलब बहुत ही ज़्यादा इस्तिराब है जिसमें और ज़ौफ़ को पहुंची हुई है। नस्से कतई तो बहरहाल नहीं हो सकती वो, मतलब अगर उसमें तो अगर नस्से कतई रहती तो फिर मतलब एक दिन के लोग कायल ही नहीं रहते, वो तो अलग मसला है। हैं, नस्से कतई तो अगर होती तो फिर किसी का कोई इख्तिलाफ ही नहीं रहता। नहीं नहीं, इख्तिलाफ किस वजह से हुआ? इख्तिलाफ मतलब इख्तिलाफ मुहद्दिसीन के इख्तिलाफ की वजह से हुआ, इसलिए कि हमारे उलमा ने लिखा है कि मैं कुर्बानी के ताल्लुक से अल्लाह की नबी की कोई सरी और सही मरफू हदीस मनकुल नहीं है, बल्कि सहाबा इकराम के अक़वाल मरवी है। और उसमें मतलब 6 सहाबा है, एक हज़रत उमर है, एक हज़रत अली है, एक हज़रत इब्ने अब्बास है, एक हज़रत इब्ने उमर है, एक हज़रत अबू हुरैरा है, और एक हज़रत अनस बिन मालिक। ये 6 सहाबा हैं, और 6 सहाबा से कम 16 या 15 रिवायतें मतलब आसान मरवी है। और इसके ताल्लुक से तो हमने यहाँ पर एक कायदा ये पढ़ा है कि जब कोई सहाबी कोई बात को बिना कियास और बिना इज्तिहाद के, बगैर कियास किए हुए और बिना इज्तिहाद के कोई बात अगर कोई सहाबी बयान करे, मतलब कौले सहाबी के अंदर उस सहाबी का ना कोई कियास हो ना इज्तिहाद हो, तो उस कौल को हदीस मरफू के हुक्म में माना जाता है कि उस सहाबी ने उस कौल को अल्लाह के नबी से सुनकर ही फरमाया होगा। जैसे कि मौसूअतुल फ़िक़हिया के अंदर, जैसे मौसूअतुल इस्लामी के अंदर उनके मुसन्निफ लिखते हैं वज़ाहिरु अन्नहु समिअ ज़ालिका मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जाहिर बात इसमें ये है कि कौले सहाबी जिसमें इज्तिहाद और क़ियास ना हो, उससे मुराद ये है कि उसने डायरेक्ट अल्लाह के नबी से सुना है। लिअन्ना औक़ातल इबादाती वल क़ुरबाती ला तुअरफ़ु इल्ला बिस्समई, इसलिए कि इबादात और क़ुरबात यानी कि वो इबादतें जो मक़सूद बिज़ात होती हैं, इन इबादात की जो औक़ात है, ये औक़ात अल्लाह के नबी से सुने बिना कोई सहाबी बयान कर ही नहीं सकता और जान भी नहीं सकता।
تو جتنے بھی 3 دن کی جو روایتیں ہیں صحابہ اکرام نے اپنے قول سے کیوں نہ بیان کیا ہو، لیکن اس کے اندر صحابہ اکرام نے کوئی اجتہاد نہیں کیا اور نہ ہی صحابہ اکرام نے اپنے قیاس سے وہ بات فرمائی ہے۔ تو قول صحابی جس میں اجتہاد اور قیاس کو دخل نہ ہو وہ تو حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو 2 مضبوط دلیلیں ملتی ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ حضرت ابوبکر امام ابوبکر جساس نے اس آیت کی تشریح کے اندر تفسیر کے اندر فرمایا ہے کہ یوم نحر ایام معلومات سے مراد یوم نحر اس کے بعد کے 2 دن ہیں۔ علامہ قرطبی نے بھی اس کو بھی بیان کیا ہے، اور جتنی روایتیں جو ملتی ہے 6 صحابہ سے جو 15 روایتیں ملتی ہے 3 دن کے تعلق سے، یہ ساری کے ساری حدیث مرفوع کے حکم میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جب صحابی کوئی قیاس نہ کرے اجتہاد نہ کرے تو قول صحابی بھی حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے کہ یہ بات کو صحابی نے اللہ کے نبی سے سن کر بتایا ہے۔ اس طرح سے ہم کو اصول حدیث کے قواعد کے اندر بات ملتی ہے۔ تو پھر یہ 4 دن کے اوپر جو زور دیتے ہیں مطلب اہل حدیث حضرات، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے حضرت، کیا کیا جائے، تطبیق کیسے دی جائے؟ جی اب وہ تو دیکھا جائے گا اب۔ اور میں نے فتاوی اہل حدیث کے اندر بھی پڑھا ہو، اور ایک ارشاد الحق عصری کی جو کتاب ہے اس میں بھی شاید میں نے پڑھا ہے، مطلب سنا ہے ان کے بیان میں کہ انہوں نے کچھ اقوال ایسے نقل کی کہ قربانی 10 دن تک کرنی چاہیے، اور جیسے کہ زبیر علی زئی صاحب تو کہتے ہیں کہ بھائی 4 دن تو ثابت ہی نہیں ہے، 3 دن، اور زبیر علی زئی صاحب کوئی سادے آدمی نہیں تھے، وہ تو بڑے محقق تھے اپنے مسلک کے، اور ابو ذر ضمیر صاحب باقاعدہ ان کو بھی اسماء رجال میں بڑی مہارت حاصل ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے۔ کلام نہیں کیا انہوں نے اس کے ضعف کے اوپر، اس کی روایت سند وغیرہ ذکر نہیں کیا انہوں نے، بس ضعیف کہہ کے اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن انہوں نے آخری میں وہی کہا کہ بھائی 4 دن ہی قربانی کرنی چاہیے۔ تو جب ضعیف ہے تو آپ تو ان کا اگر نمبر تو پھر ان سے پوچھنا کہ نہیں، جب ضعیف ہے تو پھر کس دلیل کی بنا پر؟ میرے پاس تو نہ ان کا نمبر ہے نہ میں جانتا ہوں۔ جی میں آپ کو انشاءاللہ ان کا نمبر بھی دیتا ہوں، اور میں آپ کو ان کا وہ ویڈیو بھی بھیجتا ہوں آپ کو پرائیویٹ کے اندر، کہ انہوں نے یہ کہا، پہلے تو یہ کہا انہوں نے بھائی اس مسئلے میں اختلاف، سائل نے سوال کیا قربانی 3 دن یا 4 دن، انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں اختلاف ہے، تو انہوں نے وہاں پر اختلاف کے اندر ائمہ ثلاثہ احناف، مالکیہ، حنابلہ ان تینوں کو چھوڑ دیا، اور امام شافعی کا ایک قول بیان کیا کہ بھائی شافعی حضرات 4 کے قائل ہے، اور ہماری دلیل جو حدیث ہے وہ جبیر بن مطعم کی روایت ہے جو مسند احمد کے اندر منقول ہے۔ تو ابو ذر ضمیر صاحب کی بات کے اوپر یہ اشکال بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسند احمد کی یہ حدیث ہے جبیر بن مطعم کی، تو امام احمد بن حنبل کا مذہب بھی اپنی مسند کی حدیث کے مطابق ہونا چاہیے تھا، حالانکہ حنابلہ کے یہاں بھی 3 دن قربانی ہے، مالکیہ کے یہاں بھی 3 دن ہے، احناف کے یہاں بھی 3 دن ہے، اور مسند احمد یہ تو امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، تو احمد بن حنبل اپنی لائی ہوئی عبارت کے خلاف اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں، تو ابو ذر ضمیر صاحب کے اوپر یہ بھی اعتراض جاتا ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر زیادہ کلام کیا ہی نہیں، 2-3 منٹ کے اندر انہوں نے وہ سائل کو اس طرح سے کہہ کے روانہ کر دیا بھائی اس میں اختلاف ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ بھائی 4 دن قربانی کرنی چاہیے۔ اب صحیح قول بھی کہہ رہے ہیں اور اختلاف بھی کہہ رہے ہیں، اور مسند احمد کی حدیث کو ضعیف بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر شوافی کا عمل بھی بتا رہے ہیں، مطلب ان کی ساری باتوں کے اندر تضاد تھا، لیکن سامنے کسی سائل نے مطلب اچھا علمی کوئی سوال نہیں کیا، بس ان کی اس بات کے اوپر انہوں نے اعتبار کر کے بات ختم کر دی۔ تو وہاں سے مجھے تھوڑا سا مغالطہ ہوا کہ میں ابو ذر ضمیر صاحب یہ تھوڑا مغالطہ دے رہے، پھر جب میں نے تحقیق کی تو مجھے قرآن شریف کی آیت کے اندر امام قرطبی، ابوبکر جساس، یہ بہت ہی بڑے مطلب مفسر قرآن مانے جاتے ہیں، ساری امت ان کے مطلب تفسیر کو قبول کرتی ہے، انہوں نے باقاعدہ حضرت علی اور حضرت ابن عمر کی روایت لائی ہے کہ ان المعلومات یوم النحر و یومان بعدہ اذبا فی اجیہا شئتا، کہ ایام معلومات سے مراد 3 دن ہے، یوم نحر اس کے بعد کے 2 دن، مطلب یہ ساری چیزیں جب ہے موجود تو پھر ابو ذر ضمیر صاحب نے ان سب چیزوں کو چھپا کر وہ ایک ضعیف حدیث کو کیوں بیان کیا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں سوچا آپ سے ذرا اس تعلق سے کلام کر لیا جائے۔ چلیے ٹھیک۔ تو مطلب کیا حتمی فیصلہ تو مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن اور حدیث مرفوع کے تعلق سے جو میں قاعدہ بتا دیا کہ قول صحابی جس میں اجتہاد اور قیاس نہ ہو تو حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث بھی ہے کہ مسلم شریف کے اندر ہے کہ 3 دن سے زائد گوشت کھانے کی جو ممانعت ہے، عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يأكل احد من لحم اضحیته فوق 3 ایام، مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 158۔ 3 دن سے زائد اللہ کے نبی نے گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا، تو اس حدیث سے ہم استدلال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حدیث کے اندر گرچہ اکل لحم کا حکم منسوخ ہو گیا ہو، لیکن اس حدیث کو ہم 3 دن کے ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں۔
وہ اس طرح سے کہ اکل لحم گوشت کھانے کا حکم جو منسوخ ہو گیا، یعنی کہ 3 دن کے بعد آدمی سال بھر گوشت کھا سکتا ہے سکا کر فریزر میں رکھ کے، لیکن 3 دن سے زائد آدمی سال بھر تک یا 10 دن تک یا 15 دن تک قربانی نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث سے 3 دن قربانی کا حکم ثابت ہوتا ہے، گرچہ اکل لحم کا حکم کیا ہوتا ہے، اس سے ایک شخص سے کیا ہوتا ہے، منسوخ ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری روایتیں جو میرے سامنے تھی، میں نے اس کے علاوہ میرے پاس وہ 6 صحابہ کی 15 روایتیں بھی تھیں، ان کو ہی میں نے باقاعدہ ان کے روات کو، ان کی سندوں کو دیکھا، باقاعدہ محدثین نے ان کے کافی اچھی بحث بھی کی ہے اور ان کو صحیح ثابت بھی کیا ہے۔ ایک جو روایت جو ملتی ہے جبیر بن مطعم کی، اس میں تو بہت سارا اضطراب مجھے نظر آیا۔ اس کے بعد جو اہل حدیث کے جو علماء ہیں، یہ 4 دن قربانی پر جو زور دیتے ہیں، یہ بات مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں سوچا ذرا آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیا جائے۔ شکریہ۔ جی حضرت، تو اس سے تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ قربانی 3 دن ہی کرنی چاہیے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ، میں بچپن سے لے کے اب تک دیکھتا ہوں، الحمدللہ بہت سارے شہروں میں، پورا ہندوستان گھوما ہوں میں، لیکن سب جگہ میں نے یہی دیکھا ہوں کہ لوگ 3 دن ہی قربانی کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، پھر یہ خواہ چوتھے دن کا جو جواز نکالتے ہیں، حالانکہ قرآن حدیث سے ثابت بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو مطلب اس کو تو بیجا کیا تجاوز اور زیادتی ہی کہا جائے گا نا حضرت۔ جب تک تحقیق نہیں ہو جائے گی تب تک کچھ نہیں میں بول سکتا۔ تو دیکھیں، تحقیقی بات تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، آپ تھوڑا ارے تو سامنے آئے اس کو پھر دیکھا جائے تب تو۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ آپ تھوڑا تحقیق کر لیں، میں آپ کو مطلب 3 چیزیں بتاتا ہوں۔ پہلی چیز ابوبکر جساس کی جو تفسیر ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ سن لیا ہوں۔ جی ہاں، تو پھر آپ ذرا تحقیق کر لیں حضرت، پھر آپ مجھے بتائیے میں آپ کو کب فون کروں، انشاءاللہ ہم تشریح۔ میں تو ابھی ایک سفر پر جا رہا ہوں، ابھی بامبئی سے کہا سنایا تھا، میں کہا کہ ابھی میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، میں آپ پرسوں کے بعد ہی آؤں گا۔ تو حضرت میں یہ پوچھ آخری بات، مطلب آپ کا رجحان کدھر ہے، 3 دن کی طرف ہے یا 4 دن کی طرف ہے؟ اب میرا رجحان کچھ نہیں ہے، میرا مطلب مجھ کو اگر صحیح حدیث ملے گی تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ کا یہی رجحان ہے، ہمارا یہی مسئلہ ہے، اگر صحیح حدیث مل جائے گی بس۔ جی 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 جی، تو ابھی ہمارا کوئی آبائی دن نہیں ہے۔ جی جی جی، صحیح کہا آپ نے، جیسے کہ ابھی ہر سال قربانی آتی ہے، آپ کو بھی قربانی کرنا ہوتی ہے، اور آپ کے مطلب متعلقین آپ سے استفسار کرتے ہوں گے، تو آپ مطلب ان کو کیا بتاتے ہیں، 3 دن کرنا چاہیے 4 دن؟ نہیں، ابھی تک تو ہم لوگ 4 دن بتا رہے ہیں۔ جی، ابھی تک تو ہم لوگ 4 دن بتاتے تھے، میں تو کہہ رہا ہوں ابھی تک ہم لوگ 4 دن بتاتے تھے، لیکن وہی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہی کے پیش نظر جی بتاتے تھے۔ جی جی، لیکن اس حدیث کو تو بہت سارے علماء نے ضعیف بھی کہا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس پر کلام بھی کیا ہے۔ تو اب وہی میں کر رہا ہوں کہ اب دیکھا جائے گا اس کو۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کی جب تحقیق، آپ میرا نمبر سیو کر لیے، سالم خان بات کر رہا ہوں میں مہاراشٹر سے، آپ کی جب تحقیق مکمل ہو جائے انشاءاللہ آپ واپس سے مجھے مس کال یا فون کر لیجیے، انشاءاللہ ہم اور اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی بیچ کی راہ نکل آئے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا، میں نے آپ کا بہت قیمتی وقت لیا، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو پھر دیر کس بات کی، ہمارا چینل سبسکرائب کرو، بیل آئیکن پریس کرو، تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔